بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی نے فرمایا بس یہ حدیث سن لیجیے، اس کے بعد اصلے جو میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے اوپر بی بی خدیجہ کے چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تو من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم، اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب دے گا جو اس مہینے میں ایک آیت ابھی ایک قرآن میں ختم کروا دیتا ہوں آپ سے، پڑھیے مل کے، بسم اللہ الرحمن، ہو گیا ایک قرآن ختم۔ آپ کہیں قبلہ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ میں نے مذاق میں نہیں کر رہا ہوں، نبی نے کہا ہے۔ نبی نے کہا کہ جو انسان ایک آیت پڑھ لے اسے ایک قرآن کا ثواب ہے، اور جو ایک قرآن پڑھ لے، اسی لیے میرے جوانوں اور میری قوم کے نونہالوں اور میرے چھوٹے بھائیوں اور جو مجھ سے بڑے ہیں وہ بزرگ حضرات، اپنے اوپر اس مجلس کو سننے کے بعد واجب کر لیجئے قرآن کی تعلیم ضرور لیجئے، قرآن ضرور پڑھیے، اس لیے کہ جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو مسلمان خوش ہوتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا، جب علی والا قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوش ہوتا ہے۔ ہاں ذرا حساب لگائیے، میتھ تو آپ کا مضبوط ہے، ماشاءاللہ میرے سے مضبوط ہے، میں تو اتنا میتھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ضرورت بھر پڑھا ہوا ہوں، آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ ایک آیت پڑھے گا کتنے قرآن ملیں گے؟ ایک آیت پہ ایک قرآن۔ اچھا اگر پورا آپ نے قرآن پڑھ لیا رمضان المبارک میں تو 6600 قول مشہور 6666، اور اگر کسی نے 2-3 ختم کر لیے، اور مفاتیح الجنان میں تو علماء نے فرمایا اور روایت نقل کی کہ ہمارے ائمہ 40 قرآن ختم کرتے تھے، اور مومن سے مطالبہ ہے کہ 11 مہینوں میں 6 دن میں ایک قرآن ختم کرے، رمضان المبارک میں 3 دن میں ایک قرآن ختم کرے، بلکہ 14 قرآن ختم کرے۔ بھائی بڑا لفظ میں نے کہا آپ کی خدمت میں، کم سے کم علی والا 14 قرآن ختم کرے، ایک مولا علی کی طرف سے، ایک بی بی زہرا کی طرف سے، ایک امام حسن کی طرف سے، ایک امام حسین کی طرف سے، کریے ان کی طرف سے قرآن ختم۔ ایک قرآن پڑھ رہا ہوں اپنے امام زمانہ کی طرف سے، مگر یہ مائنڈ میں نہیں آتا، آپ کے ایسی باتیں ذہن میں ہی نہیں آتی، پڑھیے نا۔ خورما، بریانی، جلیبی، پکوڑیاں، اس پہ ضرور نیاز دلوائیے، میں منع نہیں کرتا، اچھی سے اچھا دسترخوان لگا کے نیاز دلوائیے، لیکن اہل بیت کو سب سے بڑا ہدیہ پسند ہے قرآن کا۔ جب ایک مومن، اسی لیے ہم جب کھانا بھی رکھتے ہیں تو بغیر قرآن کے نہیں رکھتے بھائی، قرآن میں بھی تو سورہ ہی پڑھتے ہیں آپ، فاتحہ میں بھی اور نیاز میں بھی سورہ ہی تو پڑھتے ہیں، تو قرآن کا ہدیہ اہل بیت کو بڑا پسند ہے۔ آپ یقین نہ، آپ ذرا تاریخ پڑھ لیجئے، ہر چیز میں جدائی ممکن ہے مگر اہل بیت میں اور قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے، اسی لیے امام حسین نے اپنی طاقت کو بتانے کے لیے عام کلام نہیں کیا کوفے کے بازار میں، اگر بول دیتے تو معجزہ جب بھی تھا، مگر بولے نہیں، قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، یزید تو ہمارے سر و تن میں جدائی کر سکتا ہے مگر لبوں سے قرآن کی تلاوت نہیں چھین سکتا۔ یہ ہے قرآن سے انسیت، یہ ہے قرآن سے محبت۔ ہماری جوان قوم، جوان لڑکے، تھوڑا 40 سال کا ہو گیا، کہتا ہے قبلہ میری ایج نہیں رہی پڑھنے کی قرآن۔ اچھا یہ کون سے نبی نے کہا آپ سے آپ کی ایج نہیں رہی؟ کمپیوٹر چلانے کی ایج ہے، گوگل چلانے کی ایج ہے، انٹرنیٹ چلانے کی ایج ہے، خدا نہ کرے بیوی مر گئی تو دوسری شادی کی بھی ایج ہے، ہر چیز کی ایج ہے، سارے کام اسی طرح چل رہے ہیں، مگر قبلہ قرآن پڑھنے کی ایج نہیں ہے۔ شرم آتی ہے، یہ شرم نہیں آتی، یہ شیطان تیرے پیچھے لگا ہے۔
اس لیے کہ جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا فضائل علی کو معراج ہوتی چلی جائے گی. وہ قرآن میں ہے ہی کیا اہل بیت کے علاوہ بھائی؟ یہ کیسے مولائی ہو آپ کہ اپنے مولا کے قصیدے قرآن میں نہ پڑھو؟ میر انیس کا قصیدہ پڑھیں گے، جوش کا پڑھیں گے، فلاں کا پڑھیں گے، کبھی اللہ کا بیان کیا ہوا قصیدہ بھی تو پڑھیے جسے قرآن کہتے ہیں. جوانوں، چاہے آپ 50 سال کے ہوں، چاہے آپ 25 کے ہوں، چاہے آپ 30 کے ہوں، چاہے 35 کے ہوں، قرآن مجید ضرور پڑھیے، جاہل نہ جائیے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پڑھنا تو پڑے گا میاں. آج میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں، میری دعوے کی عادت نہیں ہوتی، چونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. طالب علم کے منہ سے دعوے اچھے نہیں لگتے، وہ تو بڑے علماء کرتے ہیں یا بیچارہ ذاکر کر سکتا ہے، اسے بھی حق ہے. لیکن میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، طالب ہوں، میں نہیں کر سکتا دعویٰ. میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اس کو کٹوا کے دکھائیے اور سارے حیدرآباد کے علماء کو بٹھا کے پوچھ لیجئے، میں بھی یہیں ہوں رات تک. یہاں نہیں پڑھو گے تو بغیر پڑھے جنت تو ملنے والی ہے نہیں. 100% جنت ملنے والی نہیں ہے، جنت کے درجات ملنے والے نہیں ہیں. لیکن میرے امام نے فرمایا کہ اگر ہمارا چاہنے والا قرآن نہ پڑھے یہاں کسی وجہ سے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے قرآن پڑھایا جائے گا. ہاں، یہاں نہیں پڑھے تو وہاں پڑھایا جائے گا، تو بہتر ہے یہیں پڑھ لو. اس لیے کہ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ ایک ٹرین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1 AC 2 AC 3rd AC. مگر جنت میں پتہ کتنے درجے ہیں؟ جنت میں درجے ہیں 6666. اور قرآن مجید میں آیتیں کتنی ہیں؟ 6666. جتنا عدد آیتوں کا ہے اتنا ہی عدد جنت کے درجات کا ہے. اللہ کہے گا ایک آیت پڑھتا چلا جا، ایک درجہ لیتا چلا جا. جنت کی 2 ہی شرطیں ہیں، دل میں علی ہو، زبان پہ قرآن ہو. دل میں علی لے کے جانا ہے، زبان پہ قرآن لے کے جانا ہے، ورنہ جنت ملنے والی. امام فرماتے ہیں یہاں نہیں، اسی طرح آپ کو پڑھایا جائے گا وہاں پہ. اس لیے کہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی ایک چیز نہیں چھوڑ کے گئے، نبی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. تو میرے جوانوں، آپ کو ضروری ہے، خدا کی قسم ضروری ہے. تو جو ایک آیت کی تلاوت کرے اسے کیا ملے گا؟ ایک قرآن کا ثواب ملے گا. اچھا، اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ دی اپنے مرحوم کے لیے رمضان المبارک میں، اب ایک سورہ فاتحہ کا گن لیجئے آپ. سورہ حمد میں 7 آیتیں ہیں اور سورہ قل هو اللہ میں بسم اللہ کو لگا کے 5 ہیں اور بسم اللہ کو ہٹا کے 4 ہیں. اور کتنی دفعہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ؟ زور سے بولیے بھائی. 3 مرتبہ. تو 15 تو یہی ہو گئی. 15 اور 7، میں تو سمجھ رہا تھا حساب میرے سے پکا ہے آپ کا، مجھے تو لگ رہا سب میرے ہی جیسے ہیں بھائی. 17 7 اور 15 22. تو اگر آپ نے 11 مہینوں میں ایک فاتحہ پڑھی تو ایک فاتحہ کا ثواب 2 قرآن کا ہے. لیکن اگر رمضان المبارک میں سحر کھاتے وقت اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دی، افطار کرتے وقت اپنے مرحوم کے لیے پڑھ دی، سوتے وقت پڑھ دیا آپ نے، تو 22 قرآن صبح کو بھیج دیے، 22 قرآن شام کو بھیج دیے، 22 قرآن رات کو بھیج دیے. کوئی مرحوم بچے گا جس کو قرآن نہ پہنچا ہو؟ نبی نے اچھا، یہ شیعہ سنی سب کی کتابوں میں جو ایک آیت پڑھے گا اسے ایک قرآن کا ثواب ہے. آپ کہیں گے قبلہ کیوں ہے؟ تو حیدرآباد کے مومنین ماشاءاللہ آم ہر جگہ زیادہ کھایا جاتا ہے، حیدرآباد میں بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. آج اگر آم خریدنے لگے آپ جا کے، کتنے روپے کلو ہے؟ 120. اور ابھی 2 مہینے کے بعد اچھا آم کتنے کا ملے گا؟
15 روپے 20 روپے 30 روپے، لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، عام بھی وہی ہے۔ مگر آپ نے دیکھا ابھی رمضان المبارک سے پہلے خریدتے 400 روپے، اس سے پہلے خریدتے 500 روپے۔ آم کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہے، لینے والا بھی وہی ہے، بیچنے والا بھی وہی ہے۔ آخر یہ ایک موسم میں اتنا سستا کیوں ہے اور ایک موسم میں اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے جناب جب موسم کی چیز موسم میں لیتے ہو تو پیسہ کم دینا پڑتا ہے اور چیز اچھی ملتی ہے۔ 11 مہینوں میں قرآن پڑھو گے تو ثواب الگ ہے، رمضان المبارک میں قرآن پڑھو گے تو ثواب زیادہ ہے۔ کیوں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی ایک فصل ہوتی ہے، قرآن کی فصل شہر رمضان ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ آپ نے دیکھ لیا تو یہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے، اور اس میں اگر خدیجہ کا تذکرہ ہو جائے، بی بی خدیجہ کا تذکرہ اگر ہو جائے، ہمارے سنی بھائیوں کی کتاب سے تقریباً 10 کتابیں میں دیکھ کے آیا ہوں، 10 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ چونکہ کل کی جو تاریخ آنے والی ہے 10، وہ بی بی خدیجہ سے منسوب ہے۔ اس میں اب چند منٹ ذرا میرے ساتھ آپ ہو جائیں تو آپ کو میں سیر کراؤں بی بی کی کچھ ہسٹری کی۔ تیار ہیں؟ تو صلوات پڑھ کے تیار ہوئیے۔ عورت کا کمال بیوی بننا نہیں ہے، عورت کا آخری کمال کیا ہے؟ یہ میری ماں بہنیں مجلس سن رہی ہیں، مجھے معلوم ہے سن رہی ہیں۔ اگر ماں کے فضائل پڑھے جائیں مجلسوں میں تو کئی بیویوں کو شکایت ہے اور کہتی ہیں یہ قبلہ جب بھی آتے ہیں ماں کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ ارے ان کو بیوی کے حقوق بھی کسی نے بتائے یا نہ بتائے؟ ہماری اکثر جوان ماں بہنیں جو ہیں، جو ابھی بیگمات ہیں ماشاءاللہ، ان کو شکایت ہے یہ کہ اکثر و بیشتر ماں ماں ماں، بیوی کے اوپر نہیں بیان کیا جاتا۔ تو وہ میری ماں بہنیں سنیں، یہ جو مجلس ماں کے اوپر ہوتی ہے نا، یہ تمہارے بارے میں بھی ہے مگر مستقبل کے آئینے میں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، آج آپ سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے انشاءاللہ، میں آپ کو مطمئن کر کے جاؤں گا۔ یعنی جو مجلس آج ماں پہ پڑھی جا رہی ہے تو کوئی بیوی یہ نہ سمجھے کہ میرے خلاف ہو رہی ہے، نہیں، یہ مجلس تیرے حق میں بھی ہے جب تو ماں بنے گی۔ سمجھ رہا ہے؟ تو عورت کا کمال بیوی بننا نہیں ہے۔ بتائیے کون سی عورت ہے جو چاہتی ہے خالی بیوی رہوں؟ ماں بننا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے؟ چاہے جتنی بڑی دولت ہو کسی عورت کے پاس، مگر کیا کہتی ہے؟ ماں بن جاؤں، ماں بنوں۔ ماں بننے میں جو شرف حاصل ہے، اور یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے رسول اسلام نے بھی ساری بیویوں کی تعریف نہیں کی، اس بیوی کی تعریف زیادہ کی جو ماں بنی تھی۔ ارے بھائی ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ ماں بنی تھی، اور ماں خالی بی بی کی نہیں بنی تھی۔ آج میں آپ کو تاریخ، ایک مجھے تھوڑا سا وقت بتا دیجئے کتنا ہو گیا بھائی؟ 6 ہو گئے ہیں، اور روزہ کتنے بجے ہے؟ تو 10 منٹ اور لیے جا سکتے ہیں بس۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، بس جلدی جلدی سنیے۔ اب یہ حیدرآباد کی عجیب خاصیت ہے، یہاں مجلس پڑھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا سنتے ہیں۔ اتنا لمبا میں کہیں آج کل پڑھ بھی نہیں رہا ہوں، چونکہ رمضان مبارک ہے، طبیعت بھی ایسی ہو رہی ہے، لیکن آپ میں آ کے پتہ نہیں کیوں جوش آ جاتا ہے۔ تو خیر یہ میرے مولا کے نام کا اثر ہے بس۔ ہاں یہ میرے مولا سے منسوب ہے نا، تو نام کے اثرات تو آتے ہیں۔ جملہ سن لیجئے جو مجھے بیان کرنا ہے بس جلدی سے۔ ہر ایک کی تعریف نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں، اب ادب سے نام لے رہا ہوں میں، برا نہیں مانیے گا، منبر کے تقاضے ہیں، لینا بھی چاہیے۔ سمجھ کیا ہے؟
وہ کہتی ہیں جتنا امام بخاری نے لکھا جتنا حسد مجھے خدیجہ سے ہوا اتنا کسی عورت سے نہیں ہوا. اگر یہ بخاری میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا, اگر ہماری کتابوں میں ہوتا تو میں نہ پڑھتا. اب مجھے کیا ڈر ہے جب اس میں ہی لکھا ہوا ہے. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ جب وہ آپ کے زمانے میں نہیں تھیں تو آپ کو ان سے حسد کیوں ہے؟ بھائی حسد تو ان سے ہونا چاہیے جو آپ کے زمانے میں ہیں. خدا کی قسم آج تحفہ دے کے جاؤں گا حیدرآباد والوں کو بہت بڑا, اور دلیل سے ثابت کروں گا. تو انہوں نے کہا بھائی جب آپ کے زمانے میں نہیں ان سے آپ کو حسد کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا حسد اس لیے ہے کہ جب دیکھو رسول کو خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے بہت بڑی تاریخ سمیٹ دی, آپ سمجھ ہی نہ سکے بھائی. صبح اٹھتے ہیں تو خدیجہ کا تذکرہ, شام کو اٹھتے ہیں تو خدیجہ کا تذکرہ, سفر پہ جاتے ہیں تو خدیجہ کا تذکرہ, بکرا ذبح کرتے ہیں تو خدیجہ کا تذکرہ, کہتے ہیں فلاں کو بھیجو خدیجہ کی سہیلی ہے, فلاں کو بھیجو خدیجہ کے زمانے میں آتی تھی, فلاں کو بھیجو خدیجہ خوش ہوتی تھی. ہیں کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی اچھی بیوی اللہ نے آپ کو دے دی, خدیجہ خدیجہ خدیجہ. صحیح بخاری سے کم اس روایت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ خدیجہ کا تذکرہ کرنا سنت نبی ہے. بھائی یہ تو ثابت ہو گیا خدیجہ کا تذکرہ سنت نبی. اگر آپ سنی ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کسی زوجہ کا تذکرہ کرو نہ کرو, مگر خدیجہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا تاکہ سنی رہ سکو. یہ حدیث کسی امام سے نہیں ہے, جناب عائشہ سے. انہوں نے کہا خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے. مجھے غصہ آ گیا, اللہ نے جب تمہیں ان سے اچھی بیویاں دی اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ اب صحیح بخاری جناب خدیجہ کا باب, تاریخ سمیٹ رہا ہوں بالکل. رسول کے چہرے پر آثار غضب ظاہر ہوئے, اپنی بیوی کو غضبناک ہو کے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے واللہ, اب میں ان دو علماء سے بہت زیادہ داد چاہتا ہوں اور میری محنت بھی ہے, واللہ ما ابدلنی اللہ خیرم منہا, خدا کی قسم آج تک اللہ نے مجھے خدیجہ جیسی تو دی ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے, بغیر قسم کے بھی کہے جب بھی کلام معتبر ہے, مگر قسم کھا کے کہہ رہا مجھے ایسی آج تک ملی ہی نہیں ہے. اچھا نہیں ملی, اب 3 باتیں بتائیں, 3 باتوں کو قیامت تک جب تک زندہ رہو گے یاد رکھو گے. بخاری میں 3 باتیں ہیں. پوچھا کہا کیوں؟ کہا سنو توجہ, صدقتنی اذ کذبنی الناس, جب پوری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو مجھے محمد الرسول اللہ کہہ کے پکارنے والی خدیجہ ہے. نہیں کوئی آدمی مجلس میں نہیں بچے گا بھائی. جب دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی تو میری رسالت کی تصدیق خدیجہ نے کی, اور جب دنیا اپنا مال اپنی جیب میں رکھ رہی تھی تو مجھے دولت لٹانے والی. اور اب دیکھتا ہوں اس مجلس میں کون خاموش رہتا ہے فضائل خدیجہ پر. نبی نے فرمایا تیسری بات سنو, جب دنیا مجھے اب تر کے تانے دے رہی تھی تو میری گود میں جس نے کوثر ڈالا اسے خدیجہ کے